بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے واقعہ تصلیب مسیح، اناجیل اور تاریخی حقائق کی نظر میں۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے واقعہ تصلیب مسیح، اناجیل اور تاریخی حقائق کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، عقیدہ تصلیب مسیح یہ مسیحیت کا انتہائی بنیادی عقیدہ ہے۔ مسیحی علماء اس عقیدے کی بنیاد پر مسیحیت کو لیے کھڑے ہیں اور اس بات کی منادی کرتے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں گناہ میں لتھڑا ہوا آتا ہے، یعنی جو گناہ آدم اور حوا نے کیا وہ گناہ نسل در نسل انسان میں منتقل ہوتا رہا ہے، اسی لیے ہر انسان گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس گناہ کو دھونے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، جس نے گناہوں کے کفارے میں صلیب پر اپنی جان دی۔ موجودہ مسیحیت میں نجات کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں جب تک یہ ایمان نہ ہو کہ یسوع صلیب پر مرا ہے۔ ان کی منادی اور اعمال بے فائدہ ہیں، اگرچہ یہ عقیدہ خود بائبل مقدس کے احکام کے برعکس ہے، جیسا کہ ہمیشہ کی زندگی احکام پر عمل کرنے سے ہے۔ تصلیب مسیح کا عقیدہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس عقیدے کے بارے میں مسیحی علماء کہتے ہیں، if no crucifixion no cross no Christianity، یعنی موجودہ مسیحیت صلیب پر کھڑی ہے۔ کسی بھی الہامی عقائد کی تشریحات اور تعویلات میں ضرور اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس الہام کی بنیادی نوعیت اور حیثیت پر اختلاف نہیں ہوتا۔ تصلیب مسیح سے پہلے کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو یسوع نے خود دی، مگر صلیب کے موضوع پر لکھے گئے تمام واقعات یسوع کی تعلیم میں شامل نہیں ہیں، بلکہ یسوع کی بابت تعلیم ہے یا وہ سنی سنائی باتیں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے صلیبی واقعے کا حواریوں میں سے کوئی بھی چشمدید گواہ نہ تھا، لہٰذا اس دور میں بہت سی اناجیل اور صلیبی واقعات قلم بند ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی واضح ہے کہ 200 سال بعد بھی ایسے مسیحی موجود تھے جن کا عقیدہ تھا کہ یسوع مسیح کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، اور آگنیس کے مطابق یہ لوگ بدعتی تھے تو وہ ان کا رد کر رہا تھا۔ بہت سی ایسی اناجیل لکھی گئی جن میں سے 325 عیسوی میں صرف 4 اناجیل کو بائبل کا حصہ قرار دیا گیا، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، اور اس کے علاوہ اور بھی اناجیل ہیں، مثلاً شمون کی انجیل جو بائبل میں شامل ہوتے ہوتے رہ گئی، تھامس کی انجیل وغیرہ جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، مگر ان کو اپوکریفل سمجھی جاتی ہیں، یعنی بائبل کے متن کا وہ حصہ نہیں ہے، مگر ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یسوع مسیح کے صلیبی واقعات کو جس نے بھی لکھا، اس نے یسوع کی بابت خود لکھا، کیونکہ باقی اناجیل کے تاریخی حیثیت سے خود مسیحی بھی انکار نہیں کرتے، لہٰذا اس واقعہ تصلیب کا تاریخی پہلو سے جائزہ لیا جائے گا، باوجود اس کے کہ بائبل میں اس موضوع پر کثیر تعداد میں اختلافات بھی ہے۔ قرآن اور بائبل کے اندرونی شواہد اس بات پر متفق ہیں کہ مسیح کی صلیب پر موت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد مسیحی اسکالر اس بات کی طرف توجہ مذکور کرنے کی حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ مصلوبیت مسیح ایک تاریخی حقیقت ہے، یعنی تاریخ، مورخین اور مسیحیت کا اس بات کی طرف قائل کرتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر جان دی تھی۔ مسیحی حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ دراصل سب مسیحی یسوع کی صلیب پر موت کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تصلیب مسیح ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو بھی مسیح اس دنیا میں ہیں ان سب کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ ہر مسیحی کو لازم ہے کہ وہ اس عقیدے کو مانے۔ لیکن ناظرین اکرام، ابتدائی مسیحیوں میں اس بارے میں اختلاف رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی تاریخی شواہد بھی موجود ہیں، جیسا کہ انجیل برناباس کے بارے میں ایک کتاب جس کا نام لائف آف سینٹ برناباس ہے،
اس کے صفحہ نمبر 84 پر لکھا ہے کہ جب شہنشاہ زینوں کے عہد میں 478 میں جب برناباس کے خاکی جسد کا سراغ ملا تو اس کے سینے پر انجیل برناباس کا وہ نسخہ ملا جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ انجیل برناباس میں حواری برناباس بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب نہیں ہوئی تھی بلکہ یہودا کو ہوئی تھی، جیسا کہ انجیل برناباس اس کی فصل نمبر 215 اور اس کی آیت نمبر 4 تا 6 میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع کی مدد کو فرشتے بھیجے جنہوں نے یسوع کو اٹھا لیا اور تیسرے آسمان پر فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا، جو کہ اب تک خدا کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد انجیل برناباس اس کی فصل نمبر 216 اور اس کی آیت نمبر 1 تا 4 میں لکھا ہے کہ یہودا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں یسوع کو اٹھا لیا گیا تھا، پس یہودا بولا اور اس کے چہرے میں بدل کر یسوع کا چہرے کے مشابہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ وہی یسوع ہے۔ اس کے بعد انجیل برناباس اس کی فصل نمبر 218 اور اس کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ناصرہ میں یہ خبر پہنچی کہ یسوع جو کہ صلیب پر مرا تھا وہ جی اٹھا ہے۔ اس کے علاوہ انجیل برناباس اس کی فصل نمبر 219 اور آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ یسوع نے خدا سے منت کی کہ وہ اس کو اجازت دیں تاکہ یہ اپنی والدہ اور شاگردوں کو دیکھ کر آئیں۔ تب خدا نے اپنے قریبی چاروں فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ یسوع کو اٹھا کر لے جائیں اور اس کی ماں کے گھر لے کر جائیں۔ اس کے بعد انجیل برناباس اور اس کی فصل نمبر 221 اور آیت نمبر 1 تا 2 میں لکھا ہے کہ یسوع برناباس کو انجیل لکھنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے برناباس، تجھ پر واجب ہے کہ تو میری انجیل لکھ اور اس میں وہ کچھ لکھ جو کہ میری دنیا میں رہنے کی مدت میں میرے بارے میں پیش آیا، اور یہ بھی لکھ کہ جو یہودا پر پیش آیا، تاکہ ایمانداروں کا دھوکہ کھانا زائل ہو جائے اور ہر ایک حق کی تصدیق کرے۔ اس کے بعد ناظرین کرام انجیل برناباس اور اس کی فصل نمبر 221 اور آیت نمبر 16 تا 23 میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ بس میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نہیں مرا بلکہ یہودا مرا ہے، اور اس کے بعد چاروں فرشتے یسوع کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ ناظرین کرام، مزید یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں انجیل فلپس سے شواہد کو دیکھتے ہیں۔ انجیل فلپس جو کہ 3 صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی، اس میں موجود شواہد بھی یہی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پر موت نہیں ہوئی تھی۔ انجیل فلپس کے بارے میں کتاب دی گاسپل آف فلپس اس کے صفحہ نمبر 13 اور 14 پر لکھا ہے کہ انجیل فلپس ہمیں عیسائیت کے بعض پہلو کے بارے میں عکاسی، تخیل اور تصورات کے لیے ایک موقع فراہم کرتی ہے جو کبھی کبھی چھپے ہوئے ہیں۔ بے شک اس طرح کے عکاسی ایک عظیم کام ہے۔ یسوع مسیح کی موت کے بارے میں انجیل فلپس اس کا باب نمبر 56 اور آیت نمبر 15 تا 20 میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استاد پہلے مرے اور پھر اٹھا لیے گئے، وہ غلط کہتے ہیں، بلکہ پہلے وہ اٹھا لیا گیا اور وہ پھر مرا۔ اور یہی بات ناظرین کرام ناگ حمادی کتاب اور اس کے صفحہ نمبر 165 میں لکھی گئی ہے۔ یہاں جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ بالکل ہی برعکس ہے، باوجود اس کے کہ یسوع مسیح کو صلیب پر موت ہوئی تھی۔ مزید یسوع مسیح کے خاص حواری مقدس پطرس کی انجیل جو کہ 70 عیسوی میں لکھی گئی تھی، وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کو یوں بیان کرتی ہے، جو کہ انجیل پطرس اس کی فصل نمبر 5 پر لکھا ہوا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا اور تمام یہودیہ پر تاریکی چھا رہی تھی اور لوگ فکر مند اور کافی مضطرب تھے، کیونکہ لکھا ہے کہ سورج مقتول کے ہوتے ہوئے نہ ڈوبنے پائے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اسے پت ملا سرکہ پلاؤ، اور انہوں نے اسے ہلا کر یسوع کو پلایا۔ یوں وہ سب کچھ پورا کر کے اپنے گناہوں کو سروں پر لادے، اور بہت سے لوگ چراغ لیے پھرتے تھے اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ رات ہو گئی ہے، اور بعض لوگ گر بھی پڑے، اور پھر خداوند نے چلا کر کہا، میری قدرت تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور وہ یہ کہہ کر اٹھا لیا گیا۔ انجیل پطرس کا یہ جملہ ہلیمن اسٹیڈ نے اپنی مشہور کتاب اناجیل اربع دی فول گاسپلز میں نیو یارک 1961 کے صفحہ نمبر 5 پر نقل کیا گیا ہے۔ ہلیمن کی تعویل یہ ہے کہ یہاں مسیح سے مراد ان کا خدائی وجود ہے، مگر انجیل پطرس میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے پیسیو وائس کا استعمال کیا گیا ہے۔ خود ہلیمن نے بھی یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ ہی واز ٹیکن آؤٹ، یعنی صلیبی موت کی تردید کی گئی ہے۔
مزید تاریخی شواہد اور ابتدائی دور کی مسیحی علماء اور بشپ مذہبی شخصیات بھی یسوع مسیح کی صلیبی موت کے قائل نہیں ہیں، جیسا کہ رومن کیتھولک چرچ نے بطور سینٹ کینین کو ترتیب دیا۔ رومن کیتھولک پوپ قریب دوسری صدی عیسوی میں سیمینر کا بشپ تھا۔ اس نے فلپیوں کے نام خط میں کاری ضرب لگائی کہ مسیح کی تکلیف دہ موت صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں دی انسائکلوپیڈیا برانٹیکا CD 98 سینٹ پولی پیج 19981۔ اسی طرح رومن کیتھولک ہپولوٹس جو کہ 170 عیسوی میں پیدا ہوا اور 325 عیسوی میں شہید کر دیا گیا، جو کہ پہلا پاپ مخالف تھا، جو کہ اپنی تحریروں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے بدعات کے بارے میں لکھا، جو کہ حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹ ہپولوٹس انسائکلوپیڈیا برانٹیکا CD 98، اس کا پیج نمبر 19982۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح کی قربانی کو انسانی نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے، جو کہ پولس کی تعلیمات کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک پولس کے حامیوں اور اس کی تعلیمات کو ماننے والے سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہوئی، وہ لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے، جس کا اعتراف انسائکلوپیڈیا برانٹیکا میں ان الفاظ سے کیا گیا ہے کہ ابتدائی زمانہ کے آباء کلیسیا مسیح کی تصلیب کو خدا کے غضب کا بالواسطہ ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ نہیں گردانتے تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے انسائکلوپیڈیا برانٹیکا صفحہ نمبر 19625۔ اس کے علاوہ مسیحیت کی ابتدا سے ہی متعدد افراد اور فکرے اس بات کے قائل تھے کہ مسیح کو صلیب نہیں ہوئی، بلکہ یہودا اسکریوتی یا شمعون قرینی کو ہوئی ہے، جو کہ حضرت مسیح کی صلیب کو اٹھا کر صلیب گاہ تک لے گیا تھا۔ مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیں انسائکلوپیڈیا برانٹیکا، اس کا 14واں ایڈیشن، صفحہ نمبر 1929، اس کی جلد نمبر 3۔ اس کے علاوہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 833۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب دی آکسفورڈ ڈکشنری آف چرچ پر لکھا ہے کہ ابتدائی دور کے فرقوں کا کہنا ہے کہ پھانسی یہودا قرینی یا شمعون کو ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور کتاب جس کا نام دی ارلی کرسچن پیگن بکس ہے، اور یہ کتاب 1984 میں چھپی تھی۔ اس کے صفحہ نمبر 46 اور 47 پر لکھا ہے کہ اس کے بعد کے دور میں رسولوں کی تعلیم نامی، جس کو الہامی دستاویز کی حیثیت حاصل تھی، اس میں بھی حضرت مسیح کی نجات آفرین موت کا کوئی ذکر نہ تھا۔ ناظرین کرام، ہرنک اپنی کتاب وٹ از کرسچینٹی کے صفحہ نمبر 164 پر لکھتا ہے کہ محققین نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کا واقعہ کسی نے نہیں دیکھا، یعنی یہ بات بھی من گڑت ہے کہ وہ جیتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، جان ڈیمونک کروسن، جو کہ عہد نامہ جدید کے عظیم سکالر اور ابتدائی مسیحیت کے مورخ ہیں، اپنی کتاب ہو از جیزس کے صفحہ نمبر 145 اور 146 پر کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو انسان کی جگہ پر قربان کیا، جس کو اپنے گناہوں کی سزا دی جانی چاہیے تھی، تاکہ خود کرسچن یسوع سے پیار کریں۔ لیکن خدا کی ایک فحش تصویر ہے یہ کہ آسمانی بیٹے کی بدسلوکی ہے۔ اس میں نظریہ کے ذریعے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا چاہتا ہوں، جس میں خدا نے خود کے قربانیوں کا مطالبہ کیا تاکہ ہمارے ساتھ موازنہ کر سکے۔ ناظرین کرام، بائبل کے شرح الآفاق کے مفسر میک لانس کہتے ہیں کہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع کی موت نہیں ہوئی، بلکہ مسیح کی موت ہوئی ہے۔ اگر وہاں صرف مسیح کی صلیبی موت تک بھی بات کی گئی ہوتی تو یہ بھی قابل قبول تھا، مگر واضح لکھا ہے کہ دی ڈیتھ آف جیزس نو گوسپل، یعنی کہ یسوع کی موت انجیل میں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مسیحی حضرات لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ سب مسیحی فرقوں نے مسیح کی صلیبی موت کو قبول کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے اور تاریخ بھی کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ کم از کم 7 مسیحی ایسے فرقے ہیں، اور وہ فرقے جو ابتدائی دور کے تھے وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ یسوع کی صلیب پر موت ہوئی ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں متبادل نظریہ پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بیس لائٹس، یہ مصر میں انگلیڈیا کے بیس لائٹس تقریباً 125 تا 150 قبل مسیح ابتدائی کلیسیا کے لوگ تھے۔
ان کے عقیدے کے مطابق مادی جسم کے ساتھ اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کا یسوع کے جی اٹھنے کی عقیدہ نہیں رکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب پر موت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یسوع کی جگہ شمعون قرینی کو صلیب ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، کارپوٹینیس دوسری صدی کے آغاز سے کارپوٹینیس گنوسٹس تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ انجیل میں موجود پطرس کا دوسرا خط اور یہودا ابتدائی بدعات کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ خالق قادر مطلق خدا نہیں ہے، اور کمواری سے پیدائش کا بھی انکار کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا گیا جو ابتدا سے ہی کسی خاص علم کا مالک ہو، جو عام انسانوں سے بڑھ کر مسیح کی حیثیت سے کسی منفرد حیثیت کا حامل ہو۔ انہوں نے یسوع مسیح کی مصلوبیت کو رد کیا کیونکہ یہ ان کے نزدیک ناپسند تھا۔ اسی طرح مزید تحقیق کے بعد اس حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا کہ یسوع مسیح کو کس چیز پر لٹکایا گیا تھا، یعنی یسوع کو صلیب پر لٹکایا گیا یا لکڑی پر، جو کہ سیدھی بلی کی شکل میں ہے۔ مسیح اس معاملے میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، جیسا کہ ایسکیوٹ پال چرچ کے مبلغ جن کا نام ہنری ڈینا تھا، انہوں نے اپنی کتاب دی ہسٹری آف کراس جو کہ 1871 میں شائع ہوئی، اس کے صفحہ نمبر 52 کے مطالعے کے بعد یسوع کو پھانسی کی واحد ایک ایسی شکل میں پیش کیا گیا جو کہ مضبوط لکڑی کی بلی پر لٹکایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہودا کے گواہ ایک متحرک مسیحی فرقہ ہے جو کہ یسوع مسیح کی صلیب پر موت کو رد کرتا ہے۔ اس کے برعکس یہودا کے گواہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کو گرفتار کر صلیب پر نہیں بلکہ ایک سیدھی لکڑی یعنی سٹیک پر لٹکایا گیا تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیں دی واچ ٹاور، اکتوبر 15، 1983، اس کا پیج نمبر 5۔ ناظرین کرام، یہودا کے گواہوں کا یہ عقیدہ بائبل سے مطابقت رکھتا ہے۔ نیو ورلڈ ٹرانسلیشن آف دی بائبل کے مطابق یسوع مسیح کو جس لکڑی پر لٹکایا گیا اس کے لیے لفظ کراس کے بجائے سٹیک استعمال ہوا ہے۔ ناظرین کرام، صلیب دو لکڑیوں کو ملا کر بنائی جاتی ہے، جبکہ سٹیک ایک سیدھی لکڑی ہوتی ہے جو کہ صلیب یعنی کراس سے کسی بھی طرح مماثلت نہیں رکھتی۔ صلیب، ناظرین کرام، صلیب بت پرست مذہب میں مذہبی نشان تھا۔ اسی سے بت پرستی کا رسوخ بڑھا، یہاں تک کہ مقدس صلیب کا نشان بھی۔ اگرچہ پولوس نے کرنتھیوں کے نام پہلے خط، اس کا باب نمبر 1 اور فقرہ 18 میں صلیب کو خدا کی قدرت کا نشان قرار دیا ہے، جبکہ صلیب یسوع مسیح کی پیدائش سے قبل صدیوں پہلے یہ مذہبی نشان کے طور پر بت پرستی مذہب میں رائج تھا۔ جو مثال کے طور پر یونان کے باخوس، تالموز، بابل کے بیل، ناروے کا دیوتا وغیرہ یہ بیشتر مثالیں ہیں جن میں قدیم بت پرستوں نے خداؤں کی مقدس علامت صلیب کو رکھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، حوالے کے لیے دیکھیں انسائکلوپیڈیا آف برانٹیکا، ڈکشنری آف سیمبلز۔ ناظرین کرام، ان تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہے کہ تصلیب مسیح کے متعلق دنیا مسیحیت، جن میں ابتدائی دور کے مسیحی فرقے اور پہلی دوسری صدی کی مختلف مسیحی تصانیف، چرچ فادر اور تاریخ میں بھی کافی اختلاف ہے، باوجود اس کے کہ یہ بات ثابت ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان نہیں دی، یعنی مسیحی علماء حتمی سچائی سے دور ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق جاننے اور قبول کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔